اسی کے ساتھ دوسری شاخ جو علم کی ہے وہ ہے معاشرتی علوم، جو معاشیات، سماجیات اور سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوم سبت کے حوالے سے یہودیوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے قرآن کریم میں، محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس نشست میں بات ہوگی تعلیم پر، لیکن ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، اور وہ بھی دو حوالوں سے کہ علم کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ کا تعلق ہنری علوم سے ہے جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے، اس میں مقدار اور معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری شاخ جو علم کی ہے وہ ہے معاشرتی علوم، جو معاشیات، سماجیات اور سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر، اس دنیاوی زندگی میں انسان کا دوسرے انسانوں پر کیا حق ہے اور ہر انسان کا پھر کیا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح ماحول کے حوالے سے بھی ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے اور تاکید فرماتا ہے کہ ماحول کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مثال کے طور پر یوم سبت کے حوالے سے یہودیوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے قرآن کریم میں کہ ان پہ پابندی لگی تھی کہ یوم سبت پہ تم نے شکار نہیں کرنا ہے مچھلیوں کا۔ عموماً ہمارے ہاں اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ہفتے کا دن، جیسے ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ وغیرہ، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر آیات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس دن مچھلی بے انتہا زیادہ ہوتا تھا اور پانی کی سطح تک پہنچتے تھے اور رش کے ساتھ، سیلوں پہ سیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دراصل ایک پیریڈ سے متعلق بات تھی کہ جو تولیدی پیریڈ ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سیزن جو ہوتا ہے مچھلیوں کا، جس میں وہ نسل کشی کرتے ہیں، یہ اس سے حوالے تھا کہ تم ماحول کو برباد نہیں کرنا، مطلب یہ کہ بیج مت کھانا، بیج کو کھیت میں بوائی کے لیے چھوڑ دینا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات ابھی شروع کرتے ہیں اس بنیاد پہ۔ علم کی دو برانچز، ایک کا تعلق میٹیریل ورلڈ سے جس میں ضروریات زندگی، ان کا مقدار، ان کا معیار، اس پہ کام ہوتا ہے۔ دوسرا ہے معاشرتی علوم جس میں معاشیات، سماجیات، سیاسیات آتے ہیں، جن میں حقوق و فرائض کی بات ہوگی، اور دونوں کا اہمیت اپنی جگہ۔ کیوں؟ آج اس دنیا میں سائنسی ترقی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور تک کافی ہو چکی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے، لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے معاملہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ رواں فرعونی یا طبقاتی سسٹم کے نیچے جتنے بھی ممالک ہیں کمزور چھوٹے، وہاں کے لوگ انتہائی اسرت اور غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک طرف یہ ترقی کی ہے کہ میڈیسن میں یا ٹیکنالوجی میں، الیکٹرانکس میں یا میکینیکل انجینئرنگ میں، ایگریکلچر میں، تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے شیطانیت میں یا برائیوں میں یا گمراہی، تباہی، بربادی میں بھی کافی ترقی کی ہے۔ اگر موازنہ کر لے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی تباہی کا سامان ہم نے زیادہ بنایا بمقابلہ انسانوں کے تحفظ اور تقدس کے حوالے سے۔ اس لیے اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں، پاکستان، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام دونوں حوالوں سے انتہائی کمزور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اور معاشرتی علوم میں جو حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں اس کے حوالے سے بھی انتہائی کمزور ہے، اور نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اقوام کے بیچ ہم عدل میں بھلائیوں کی دیگر پہلوؤں پہ سب سے پیچھے ہیں۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ہم کو کہ ہم اپنی بد کرداری اور بد اخلاقی اور جاہلیت کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔